السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں آپ کو قصص القرآن کے ایک اور سلسلے میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آج بھی آپ کے لیے ایک اور پروفٹ کی سٹوری لے کے آئی ہے، اور وہ پروفٹ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو پیارے بچوں، اس سٹوری کو سننے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں پیارے پیارے بچے موجود ہیں جن سے اب میں بات کرنا چاہوں گی. تو پیارے بچوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا. اچھا جا رہا ہے. سب بچے روزے رکھتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹی ایج کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ٹاسک ملتے ہیں، اسائنمنٹ ملتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں اسکول میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جا کے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یا فار ایگزامپل جا کے کچھ ویلفیئر کا کام کرنا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کیا کوئی ایسا بچہ ہے جس نے کوئی ویلفیئر کا کام کیا یا کسی کی ہیلپ کی ہے جو واقعہ اس کو یاد ہے بہت چھوٹی ایج کے اندر؟ کیا کبھی کسی کی ہیلپ کی ہے؟ جی پلیز. جی، جب میں اپنے مما پاپا کے ساتھ مال میں گیا تھا، میں نے ایک بہت ہی اولڈ آنٹی کی ہیلپ کری تھی، اور انہوں نے میرے مما پاپا کو بولا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، اس نے میری ہیلپ کری اندر آنے میں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے سے اولڈ لوگوں کو دیکھیں یا بڑے لوگوں کو دیکھیں تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، چاہے وہ روڈ کراس کرنا ہو، چاہے وہ گیٹ کھولنا ہو. انہیں پرابلمس ہوتی ہیں ایسی جگہوں کے اندر، ان کو موو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں. جی بیٹا. ایک دن میں ایک شاپ پہ گئی تھی اپنے مما بابا کے ساتھ، اور کوئی آ رہا تھا اور میں نے ان کے لیے ڈور پکڑ کے رکھا تھا. دیٹس سو سویٹ آف یو. تو مطلب انہیں اچھا لگا ہوگا نا، ان کی ہیلپ ہو گئی اور وہ ایزیلی آگے واک کر گئیں. ہاں، اور ان نے بولا تھینک یو. دیٹس سویٹ. اور کسی کیسی کا اسٹوری ہے؟ میں نے ایک دفعہ روڈ پر دیکھا تھا ایک آنٹی بیٹھ کے، وہ کہہ رہی تھی کوئی میری مدد کر دے. میرے پاس جیب میں 20 روپیز تھے، میں نے 20 روپیز ان کو دے دیے. ویری گڈ. یعنی کہ آپ نے ان کی ہیلپ کر دی، جتنا آپ کے پاس تھا آپ نے سارا دے دیا. یس. چلے، مطلب ہمیں چیریٹی بھی کرنی چاہیے، ہمیں بڑوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں بزرگوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اگر وہ کسی پرابلم میں ہیں تو وہاں سے نکلنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پروفٹ کی اسٹوری تو سب نے سن رکھی ہوگی، کچھ نہ کچھ پارٹس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے سے. سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ سب نے سنی ہے، ان کا نام سنا ہے، ان کا ذکر سنا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے سلیبس میں بھی وہ موجود ہوتی ہے. لیکن آج جب ہم ان کی اسٹوری کو ڈسکس کریں گے تو بالکل شروع سے ڈسکس کریں گے کہ ان کا بچپن کیسا تھا. آپ جانتے ہیں وہ کس فیملی سے بلانگ کرتے تھے؟ وہ ایک بہت اچھی اور بڑی نوبل فیملی سے بلانگ کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. وہ وہاں سے تھے. ان کے پردادا کا نام ہاشم تھا اور وہ قریش کے قبیلے سے تھے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے اندر کنٹریز کے اندر ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا، قبیلے ہوا کرتے تھے، اور وہ قبیلہ قریش وہاں پہ سب سے زیادہ رسپیکٹفل تھا، اس کی لوگ عزت کرتے تھے، اس کی بہت بات مانی جاتی تھی. اور ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بھی اسی ٹرائب سے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ ان کا نام ہاشم اس لیے پڑا کیونکہ وہ شوربے کے اندر روٹیوں کو ڈالا کرتے تھے اور ڈال کے لوگوں کو کھانے کے لیے پیش کیا کرتے تھے. تو عربی میں کیونکہ ہاشم حشم سے نکلا ہے، چور کر توڑنے والا، تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات بھی تھی، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ مکہ میں تھے، اور مکہ میں ہم سب جانتے ہیں کیا ہے مکہ کے اندر؟ کیا ہے مکہ کے اندر؟ جی ہاں، تو مکہ میں خانہ کعبہ ہے. تو خانہ کعبہ کے اندر جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان حاجیوں کی میزبانی کرنے کا شرف بھی ان کے پاس تھا، یعنی وہ ان کو ہوسٹ کرتے تھے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. حج کرنا ثواب کا کام ہے نا؟ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے. تو جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر ہم انہیں کچھ بھی سرو کرتے ہیں، ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ملتا ہوگا؟ یہ بہت رسپیکٹ اور آنر کی بات تھی. یہ آنر بھی انہی کے پاس تھا. اب آتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جانب. تو ان کا نام تھا عبد المطلب. اب جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دسترخوان لگایا کرتے تھے، اتنا کھانا دیتے تھے کہ اس سے جانور بھی کھاتے تھے، اس سے انسان بھی کھاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے دسترخوان سے پرندے بھی کھانا کھایا کرتے تھے. وہ اتنے زیادہ اچھے انسان تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی چیریٹی کرنے کے باوجود انہیں ایک اور شرف بھی ملا، اور شرف یہ تک ایک زمانے کے اندر آب زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا تھا. کسی ٹرائب نے اس کو بند کر دیا تھا لڑائی کے اندر، اس کے اندر اپنی سب چیزیں ڈالی تھیں اور چلے گئے تھے، وہاں سے موو کر گئے تھے. تو وہ بالکل بند تھا. تو انہیں خواب میں زمزم کی کھدائی کا حکم ملا کہ اس کو دوبارہ کھولا جائے، اور انہیں خواب میں وہ جگہ دکھائی گئی. وہ گئے اور انہیں اس کو دوبارہ کھودا اور وہ چشمہ دوبارہ رواں ہوا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج جو آب زمزم ہم سب پیتے ہیں، جسے ہم شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے دوبارہ سے رواں کیا تھا. جی بیٹا، تو آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ.
اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ. جی ہاں، شاباش. تو پیارے بچوں، جب ان کے پیرنٹس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے. ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کے فادر چلے گئے. تو اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو اس سال کے اندر کیا اہم چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد کیسے اسٹوری نے ٹوسٹ اور ٹرن لیے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.